بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ میں نے آپ کے سامنے نون کی چند قسمیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان صورتوں کے اندر عربی کے اندر نون آتا ہے۔ تو پہلا ہے آپ کے سامنے نون تثنیہ کا اور دوسرا ہے نون جمع کا۔ یہ جو دو نون ہیں یہ دو نون اسم کے ساتھ خاص ہیں، فعل کے اندر نہیں آتے۔ کیا؟ اسم کے اندر آتے ہیں، فعل کے اندر نہیں آتے۔ آپ بولو گے فعل کے اندر بھی آتے ہیں، جیسے کہ ینصرانی آخر کے اندر نون آ رہا ہے، ینصرانی فعل مضارع کی گردان ہے، آخر کے اندر نون آ رہا ہے۔ یہ نون جو ہے یہ نون تثنیہ کا ہے۔ اللہ کے بندے یہ نون تثنیہ کا نہیں ہے، یہ نون تثنیہ کے لیے جو اس سے پہلے ہے نا الف، یہ الف تثنیہ کا ینصرانی نون سے پہلے الف آ رہا ہے، یہ الف کیا ہے؟ یہ تثنیہ کا ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو یہ نون تثنیہ کا ہے اور نون جمع کا ہے۔ یہ نون اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کے ساتھ فعل کے اندر نہیں آتا۔ صحیح ہے؟ نون تثنیہ جو ہوتا ہے یہ مکسور ہوتا ہے، نون جمع جو ہوتا ہے یہ مفتوح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمانی اور مسلمون۔ صحیح ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے نون تثنیہ کی اور نون جمع کی میں نے تفصیل بیان کر دی۔ اگلا ہے نون اعرابی۔ نون اعرابی جو ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم کے اندر نہیں آتا۔ صحیح؟ نون تثنیہ جمع اسم کے اندر آئے گا، فعل کے اندر نہیں آئے گا۔ نون اعرابی فعل کے اندر آئے گا، اسم کے اندر نہیں آئے گا۔ نون اعرابی کس لیے ہوتا ہے؟ دیکھو نون اعرابی جو ہوتا ہے یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فعل مضارع اس حالت کے اندر، حالت رفیع کے اندر ہے یا حالت نصبیہ جزمی کے اندر ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے صیغہ آ جاتا ہے فعل مضارع کا ینصرانی۔ اب آپ کے سامنے اس طرح نظر آ گیا نا، آپ فوراً بول دو بھائی یہ ینصرانی جو ہے یہ حالت رفعی کے اندر ہے۔ کس حالت کے اندر ہے؟ حالت رفعی کے اندر ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ نون حذف ہو جاتا ہے تو آپ فوراً بول دو یا تو یہ فعل حالت نصبی کے اندر ہے یا پھر حالت جزمی کے اندر ہے، دونوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کے اوپر نون نہیں آ رہا۔ صحیح؟ تو اگر فعل مضارع کے اوپر اور فعل جہت وغیرہ کے اوپر اگر نون اعرابی آ رہا ہے تو حالت رفعی کے اندر ہے، اگر نہیں آ رہا تو حالت نصبی یا پھر حالت جزمی کے اندر ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ہو گئی نون اعرابی کی بات۔ اگلا ہے نون وقایہ۔ نون وقایہ یہ نون کیا کرتا ہے؟ یہ نون جو ہے یہ کلمے کو کسرے سے بچاتا ہے، کسرہ سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے لفظ ہے ضربہ۔ ضربہ، اب ضربہ یہ چاہتا ہے کہ جو آخر میں با ہے نا، یہ با یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر سے فتحہ ہٹے نا، فتحہ میرے اوپر رہے۔ صحیح؟ اب میں اس ضربہ کے آخر کے اندر مفعول کی ضمیر لگا دیتا ہوں۔ صحیح ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس طرح ہو جائے گا، میں نے یا ضمیر مفعول کی لگا دی۔ اب اس کو کیا پڑھو گے؟ ضربئی، یہ پڑھو گے نا ضربئی۔ اچھا یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ آئے، یا کیا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ آئے، تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کسرہ لائیں گے تو ضربی، یہ اس طرح ہو جائے گا ضربی۔ اچھا ضربہ کیا چاہ رہا تھا کہ بھائی میرے اوپر سے فتحہ نہ ہٹے، جا چاہ رہی تھی کہ مجھ سے پہلے کسرہ آئے۔ اب اگر میں ضربی بنا لوں گا تو پھر ضرب کی خواہش پوری نہیں ہوگی، ولہذا دونوں کی حاجت کا احترام کرتے ہوئے ہم نے بیچ کے اندر ایک نون لگا دیتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ نون، یہ در نون۔ اب یہ جو یا سے پہلے کسرہ تھا نا، یا چاہ رہی تھی کہ مجھ سے پہلے کسرہ آ جائے، تو یہ کسرہ نون کے اوپر آ جائے گا اور ضرب اپنی حالت کے اوپر رہے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ ضربنی۔ ابھی نون، یہ آپ ہی نون آ رہا ہے، یہ نون وقایہ ہے، اس نے فعل کو کسرہ سے بچا لیا۔ اسی طرح یہ نون جو ہے یہ آپ پڑھتے ہوں گے من۔ اب من کی اضافت اگر یا کی طرف کر دی جائے، آخر میں یا لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مینی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مینی ہو جائے گا، مینی۔ صحیح ہے؟ اب یا ما قبل کسرہ چاہ رہی تھی، اندر نون کو کسرہ دے دیا، لیکن من کہہ رہا ہے کہ مجھے کسرہ نہیں چاہیے۔ صحیح ہے؟ مجھے ساکن ہی رہنا ہے، تو لہذا ہم نے بیچ کے اندر نون وقایہ لگا دیا، جس کی وجہ سے نون وقایہ کے اوپر کسرہ آ جائے گا اور نون جو تھا، من کا نون جو تھا وہ ساکن رہے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ منی۔ صحیح ہے؟ اس طرح ہو جائے گا۔
یہ جو ہے وہ نون وقایا جو ہے وہ فعل کے اندر بھی آتا ہے، امر مضارع ماضی ان کے اندر بھی آتا ہے. اسی طرح یہ حروف مشبہ بالفعل کے اندر بھی آتا ہے، اننی، اننا، اننی کے اندر آ کے نون وقایا. اسی طرح جو ہے یہ نون وقایا جو ہے وہ من کے اندر بھی آتا ہے، عن کے اندر بھی آتا ہے، ان جگہوں کے اوپر نون وقایا آتا ہے. تو یہ جگہ اپنے پاس ذرا محفوظ کر لو. صحیح. اگلا ہے نون تاکید. نون تاکید مثال کے طور پہ جیسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نون ثقیلہ یعنی کہ نون مشدد، اور نون خفیفہ یعنی کہ نون ساکن. یہ ہو گیا ہمارا نون تاکید. جیسے کہ اکتبن، اکتبن، لیضربن، لیضربن، یہ سب کیا ہیں؟ یہ نون ثقیلہ ہیں. صحیح. اسی طرح لیضربن یہ ہمارا نون خفیفہ. یہ نون تاکید کا ہے. تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے کلمے کے اندر، کہ کلمے کے اندر تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اور جب نون تاکید آئے گا تو نون اعرابی حذف ہو جائے گا. جب نون تاکید آتا ہے تو نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے. صحیح. اگلا ہے نون قطنی. تو یہ وہ نون ہوتا ہے جو جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں نا، دو ساکن جمع ہوتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیچ کے اندر ہم نون پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہم اس طرح پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب یہ اگر آپ دیکھو نا قرآن کریم میں تو یہاں پہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اس طرح آپ اگر کبھی درود شریف لکھا ہوا ہو مسجد وغیرہ کے اندر آپ دیکھو تو اس کے اندر لفظ آتے ہیں محمدن النبی الامی، محمدن النبی الامی. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں نون قطنی. یہ کیوں آتا ہے؟ جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں نا پھر درمیان کے اندر ہم یہ نون ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ میں نے محمد النبی الامی کی مثال تھی، جیسے کہ محمد اور النبی. صحیح. النبی. اب دیکھو شروع کے اندر آخر کے اندر یہ محمد ہے. صحیح. یہ ساکن تھا. صحیح. یہ ہو گیا النبی. اس کے شروع کے اندر الف لام میں حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی درمیانی کلام کے اندر آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، تو یہ درمیان کے اندر آ گیا تو حمزہ حذف ہو گیا. اب یہ ہو گیا یہ ساکن ہو گیا، یہ ساکن ہو گیا، تو ان دونوں ساکنوں کے درمیان ہم نے چھوٹا سا نون لکھ دیا. تو یہ ہوتا ہے نون قطنی کے، یہ دو ساکنوں کے درمیان کے اندر آتا ہے. اگلا ہے نون مبنی. نون مبنی کا کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ نون ہوتا ہے جو فعل مضارع کے اندر جو مبنی کے صیغے ہوتے ہیں، ینصرنا، تنصرنا، جمع مؤنث کے دو صیغے، یہ ان دو صیغوں کے اندر نون مبنی کا آتا ہے. اور یہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا، یہ اپنی حالت کے اوپر برقرار رکھتا ہے، بالکل نون اعرابی کا مخالف ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے نون کی 7 اقسام لکھ دی ہیں. مختصراً میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے، بلکہ جو ہے وہ تھوڑی تفصیل کر دی ہے میں نے، جس دن حاجت تھی اس دن تفصیل میں نے کر دی ہے. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.